السلام علیکم دوستو، میرا نام عامر ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میں کالج کی تعلیم کے لیے ایک دوسرے شہر منتقل ہوا۔ کالج انتظامیہ نے میرے رہنے کے لیے ایک پرانے ہاسٹل میں کمرہ دیا۔ میرا کمرہ تیسری منزل پر تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن ایک چیز عجیب تھی۔ میرے کمرے کے بالکل سامنے روم نمبر 27 تھا، جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ پہلے چند دن سکون سے گزر گئے، لیکن ایک رات تقریباً 12 بجے مجھے روم نمبر 27 کے اندر سے کسی چیز کے گھسیٹے جانے کی آواز سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کرسی فرش پر گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی نیا طالب علم آیا ہوگا، مگر اگلی صبح بھی وہ کمرہ بند تھا۔ چند دن بعد رات کے وقت میں پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ کوریڈور کے آخری سرے پر ایک نوجوان کھڑا نظر آیا۔ وہ خاموشی سے روم نمبر 27 کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، لیکن اچانک وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے اپنے دوست بلال کو سب کچھ بتایا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ روم نمبر 27 کا راز جان کر رہیں گے۔ رات 1 بجے ہم اس کمرے کے سامنے پہنچے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ ہم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے۔ پورا کمرہ گرد اور جالوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ اچانک کمرے کے ایک کونے سے ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں خوف سے وہیں رک گئے۔ ہم نے ہمت کر کے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی۔ ایک پرانی میز پر ہمیں گرد سے اٹی ہوئی ایک ڈائری ملی۔ جب ہم نے اس کے صفحات پڑھے تو معلوم ہوا کہ کئی سال پہلے ایک طالب علم اس کمرے میں رہتا تھا، جو اچانک لاپتہ ہو گیا تھا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اچانک کمرے کا ماحول بدل گیا۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ پھر اندھیرے میں ایک دھندلا سا سایہ ظاہر ہوا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے کی روح تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ روح نے ہماری طرف دیکھا اور کمزور آواز میں کہا، براہ کرم میری یہ ڈائری میرے والدین تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر وہ دھیرے دھیرے ہوا میں غائب ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اگلی صبح ہم نے ہاسٹل انتظامیہ کو ساری بات بتائی۔ کافی کوشش کے بعد اس لاپتہ طالب علم کے خاندان کا پتہ چل گیا۔ جب ڈائری ان تک پہنچائی گئی تو روم نمبر 27 میں ہونے والے تمام پراسرار واقعات ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن جب بھی میں کسی پرانے ہاسٹل کے کوریڈور سے گزرتا ہوں تو مجھے روم نمبر 27 یاد آ جاتا ہے۔ وہ بند دروازہ، وہ پرانی ڈائری، اور وہ اداس روح جو صرف اپنا آخری پیغام اپنے گھر والوں تک پہنچانا چاہتی تھی۔ اختتام۔